وہ گھر اب اسلام کی پہلی پناہ گاہ بن چکا تھا۔ پھر ایک دن جبرائیل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے اور فرمایا، تھوڑا پانی لائیے، میں آپ کو سکھاؤں گا کہ وضو اور پھر اپنے رب کی عبادت کیسے کرنی ہے تاکہ آپ اللہ کی بندگی کا طریقہ جان لیں۔ نبی پاک پانی لائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے انہیں سکھایا کہ ہاتھ، چہرہ اور پاؤں کیسے دھوئے جاتے ہیں۔ اس دن وضو کا ہر مرحلہ پہلی بار سیکھا گیا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے انہیں نماز، قیام، رکوع اور سجدہ سکھایا، اور پھر امام بن کر ان کی امامت کی۔ رسول اللہ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے اور حضرت خدیجہ ان سب کے پیچھے اپنے رب کے حضور کھڑی ہوئی، اور اس لمحے تاریخ کی سب سے بابرکت نماز ادا کی گئی۔ رسول اللہ، ان کی محبوب اہلیہ حضرت خدیجہ اور جبرائیل علیہ السلام، انہوں نے یکجا ہو کر اپنے رب کے آگے سجدہ کیا۔ تاریخ میں پہلی بار پیشانیاں زمین پر ٹکی، پہلی بار دل سجدے کی حالت میں اپنے رب سے جڑ گئے۔ وہ عبادت جو اس دن صرف 2 افراد سے شروع ہوئی تھی، آج اربوں انسانوں کی عبادت بن چکی ہے جو کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک دن خدیجہ ایک بار پھر حرا کے دشوار گزار ڈھلانوں پر تھی۔ ان کی عمر بڑھ چکی تھی، قدم دھیمے ہو گئے تھے، اور ہر چڑھائی پچھلی سے زیادہ مشکل تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے رسول کے لیے کھانا لانا بند نہ کیا۔ عین اسی لمحے جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے اور فرمایا، جب خدیجہ آپ کے پاس آئے تو انہیں ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیے گا، اور انہیں جنت میں موتیوں کے ایک ایسے محل کی خوشخبری دے دیں جہاں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تھکن۔ وہ خاتون جن کے لیے جنت میں مقام اس وقت تیار کر دیا گیا جب وہ ابھی اس دنیا میں ہی تھی، ایک ایسی خاتون جنہیں خود جبرائیل اور ان کے رب نے سلام بھیجا، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی، اپنی دولت اور اپنا دل اپنے شوہر اور ان کی دعوت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ انہوں نے بھاری ترین بوجھ اٹھائے، پے در چھیلے، مگر اس سب کے باوجود کبھی ایک بار بھی شکایت یا پچھتاوے کا اظہار نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ کے اسلام لانے کے بعد اسی گھر سے ایک اور ایمان کی آواز بلند ہوئی۔ آپ کے کمسن چچا زاد بھائی حضرت علی، جن کی پرورش آپ کے زیر سایہ ہوئی تھی، انہوں نے ایک بچے کے دل کی معصومیت کے ساتھ کلمہ پڑھا۔ وہ چھوٹا بچہ ایک دن اسلام میں علم کا دروازہ بننے والا تھا۔ برسوں پہلے زید کو بچپن میں قید کر لیا گیا تھا۔ بعد میں حضرت خدیجہ کے ذریعے وہ نبی پاک کی کفالت میں آئے اور آپ کی شفقت کو محسوس کیا، اور پھر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ انہیں جس چیز نے متحد کیا تھا وہ نہ خون کا رشتہ تھا، نہ مال و دولت، بلکہ وہ ان کے دلوں میں پنپنے والا ایمان اور اللہ کے رسول پر ان کا بھروسہ تھا۔ رات کے پرسکون پہروں میں وحی کی آیات نازل ہوتی، پہلے نبی پاک کے لبوں پر اور پھر اس چھوٹی سی مخلص جماعت کے دلوں میں۔ حضرت خدیجہ اس پہلی کمیونٹی کی نہ صرف ماں تھیں، بلکہ وہ اس کا سب سے مضبوط ستون اور سب سے بڑی مددگار تھی۔ وہ گھر اسلامی دعوت کا پہلا مرکز بن گیا، اور وہاں سے ایمان خاموشی کے ساتھ پھیلنے لگا، زمین کے نیچے ایک بیج کی طرح۔ یہ خاموشی سے بڑھا اور اپنی جڑیں مضبوط کی، مگر اب وقت آ گیا تھا کہ بیج زمین چیر کر باہر نکلے، اور تب ایک اور حکم نازل ہوا۔ اس بار شروعات اپنے قریبی لوگوں سے کرنے کا حکم دیا گیا، اور تم اپنے قریب ترین خاندان کو خبردار کرو۔ اس الہی حکم کے بعد اللہ کے رسول نے حضرت خدیجہ سے بات کی۔ ان کے گھر میں آپ کے چچاؤں اور بنو ہاشم کے لیے کھانے کا اہتمام کیا گیا، دسترخوان بچھائے گئے اور مہمانوں کا استقبال کیا گیا۔ کھانے کے بعد نبی پاک اپنے قدموں پر کھڑے ہوئے، آپ نے لوگوں کو اپنی مبارک دعوت کی طرف بلایا اور دنیا و آخرت میں حقیقی کامیابی کا راستہ دکھایا۔ جیسے ہی آپ نے اپنی بات مکمل کی، ایک تمسخر اڑاتی ہوئی چیخ نے خاموشی کو توڑ دیا۔ یہ آپ کا اپنا ہی چچا ابو لہب تھا۔ اس نے پیغام کا مذاق اڑایا، خوشخبری کو رد کیا اور اپنے تلخ الفاظ سے اس نور کو بجھانے کی کوشش کی۔ پھر ایک ایک کر کے سب چلے گئے، دسترخوان ویسا کا ویسا ہی رہ گیا۔ نبی پاک کو بالکل پہلے قدم پر ان لوگوں نے دکھ پہنچایا جو آپ کے سب سے قریب تھے۔ اس لمحے اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ اس راستے کی کٹھن ترین آزمائشیں انہی لوگوں کے ہاتھوں آئیں گی جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح حکم آ گیا، لہٰذا جس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کا اعلان کر دو، اور جو شرک کرے ان کی پرواہ مت کرو۔ اب یہ دعوت مزید خفیہ نہیں رہنے والی تھی، اب حق کی صدا مکہ کی گلیوں میں گونجنے والی تھی۔
اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرنے کے بعد اب اللہ کے رسول کو پوری انسانیت سے مخاطب ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس پکار نے کچھ دلوں میں گہرا سکون اور خوشی جگا دی۔ وہ لوگ بھی تھے جن کی آنکھیں اللہ کا کلام سن کر آنسوؤں سے تر ہو گئیں اور وہ ایمان کے ساتھ اللہ کے رسول کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ لیکن کچھ دوسرے دل بھی تھے، ایسے دل جنہوں نے حق کے مقابلے میں تکبر اور ضد کا انتخاب کیا۔ انہوں نے آپ کو مزید دکھ پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ ان میں سے بعض جیسے کہ آس بن وائل اور ابو جہل اس سے بھی آگے بڑھ گئے اور کہنے لگے، محمد کی کوئی نسل نہیں ہے، ان کا نام آگے چلانے والا کوئی بیٹا نہیں بچا، اور جب وہ فوت ہوں گے تو ان کا نام بھی ان کے ساتھ مٹ جائے گا۔ بقول ان کے جو نام بھلا دیا جائے گا، آج وہی دنیا بھر میں لڑکوں کا سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کی نسل ختم ہو جائے گی، لیکن آج آذان اور لامتناہی درود و سلام کے ذریعے ان کا نام ہر روز آسمانوں کی بلندیوں تک گونجتا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو کبھی مدد اور سکون سے محروم نہیں رکھا۔ ان افواہوں کے بعد اللہ نے سورہ کوثر نازل فرمائی اور ان الفاظ کے ساتھ اپنے نبی کو تسلی دی، یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، ظلم و ستم کی شدت بڑھتی گئی، مسلمانوں کے کاندھوں پر نت نئے بوجھ ڈال دیے گئے۔ وہ لوگ جو کبھی اپنے شہر میں آزادانہ گھومتے تھے اب اپنے ہی وطن میں اجنبی بن چکے تھے، اور وہی لوگ انہیں اذیتیں دے رہے تھے جن سے وہ محبت کرتے تھے۔ تم محمد کے دین پر کیسے ایمان لا سکتے ہو جبکہ ہم اب بھی اپنے آباء و اجداد کے عقیدے پر قائم ہیں؟ صرف یہ کہنے کی پاداش میں کہ میرا رب اللہ ہے، کچھ کو دہکتے ہوئے پتھروں پر لٹایا گیا تو کچھ کو تپتی ریت تلے دبایا گیا جہاں سانس لینا بھی محال تھا۔ مکہ کی گلیوں میں حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ کی پکار گونج رہی تھی، اور ان تاریک ترین لمحات میں حضرت خدیجہ ہر طرح سے ان کے ساتھ کھڑی رہیں۔ وہ ظلم کی تپتی دھوپ میں ایک ٹھنڈا سایہ بن گئی اور زخمی دلوں پر ایک شفیق ہاتھ بن گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہی حق کا راستہ ہے اور یہی اللہ کی راہ ہے۔ جب ظلم و ستم برداشت سے باہر ہو گیا تو نبی پاک نے اہل ایمان کے لیے امید کا ایک دروازہ کھولا۔ حبشہ یہ سمندر پار ایک پرامن سرزمین تھی، مکہ کے عذاب سے ایک محفوظ پناہ گاہ۔ یہ ایک محفوظ مقام تو تھا مگر جدائی کا راستہ بھی تھا۔ حضرت خدیجہ کے لیے یہ نئی آزمائش تھی جو پہلے کبھی نہ آئی تھی، کیونکہ ان کی لاڈلی بیٹی حضرت رقیہ جانے والے چھوٹے سے گروہ میں شامل تھی۔ نبی پاک نے حضرت رقیہ اور ان کے شوہر عثمان بن عفان سے ہجرت کرنے والے پہلے قافلے میں شامل ہونے کا کہا تھا۔ حضرت خدیجہ وہ ماں جو پہلے ہی اپنے شیرخوار بچوں کو دفنا چکی تھیں، اب انہیں اپنی ایک اور بچی کو دور بھیجنا تھا، یہ جانے بغیر کہ اسے دوبارہ دیکھ پائیں گی یا نہیں۔ قریش بے رحم تھے اور حبشہ کا سفر بہت طویل تھا، مکہ سے کئی دن بلکہ شاید کئی ہفتوں کی مسافت پر۔ جب انہوں نے آخری بار اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور اس کی خوشبو کو اپنے اندر بسایا تو صرف اللہ ہی جانتا تھا کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی تھی۔ ایک طرف یہ اطمینان تھا کہ وہ محفوظ ہو جائیں گے اور دوسری طرف یہ دکھ کہ شاید اب کبھی ملاقات نہ ہو۔ دشمنوں کی نفرت اتنی بڑھ گئی کہ اپنے سخت ترین حربے استعمال کیے۔ انہوں نے مسلمانوں کو معاشرے سے مکمل طور پر الگ تھلگ کر دیا۔ قریش کا فرمان واضح تھا، کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، کوئی ان کے ساتھ تجارت نہیں کرے گا، کوئی ان سے شادیاں نہیں کرے گا۔ اور یوں اس بے رحم بائیکاٹ کا آغاز ہوا۔ ان سے سلام دعا تک کو چھوڑ دیا گیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے انہیں اپنے ہی شہر میں زندہ دفن کیا جا رہا ہو۔ کوئی راستہ نہ پا کر اہل ایمان اپنے گھروں اور یادوں کو پیچھے چھوڑ کر شیبی ابو طالب نامی ایک تنگ گھاٹی میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ اس دن حضرت خدیجہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ایک ایک سکہ، ہر مال و متاع انہوں نے فاقہ کش مسلمانوں کی خاطر خرچ کر دیا۔ 3 سال، 3 طویل سالوں تک وہ گھاٹی انسانی تاریخ کے سیاہ ترین ابواب میں سے ایک کی گواہ رہی۔ رات کے وقت بچوں کے رونے کی آوازیں سرد ہواؤں میں گونجتی تھی۔ ماں، خدا کے لیے صرف ایک روٹی کا ٹکڑا، وہ میٹھی کھجوریں یاد ہے نا؟ کیا اب کچھ بھی باقی نہیں بچا؟ مائیں اپنے آنسو چھپاتی اور بچوں کو دلاسا دینے کی کوشش کرتی، مگر ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ تھا، نہ بھوک مٹانے کو کھانا تھا
نہ پیاس بجھانے کو پانی۔ لوگ زندہ رہنے کے لیے درختوں کے پتے ابالتے اور سوکھا ہوا چمڑا تک چباتے۔ بھوک نے پوری گھاٹی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کے باوجود حضرت خدیجہ اور نبی پاک کے پاس جو کچھ تھا وہ دوسروں میں بانٹ دیتے۔ ہر لقمہ، ہر قطرہ اپنے گرد موجود لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے وقف کر دیتے، مگر دن بدن ان کا ذخیرہ بھی ختم ہوتے جا رہا تھا۔ ان تکلیف دہ دنوں میں حضرت خدیجہ کے بھتیجے حکیم بن حزام نے ہمت کی۔ ایک رات اپنے خادموں کے ساتھ انہوں نے چھپ کر ایک اونٹ پر آٹا لادا اور گھاٹی کا رخ کیا، مگر جیسے ہی وہ پہنچنے والے تھے ابو جہل نے ان کا راستہ روک لیا۔ کیا تم بنو ہاشم کے لیے کھانا لے جا رہے ہو؟ خدا کی قسم ذرا یہی ٹھہرو، میں تمہیں پورے مکہ کے سامنے ذلیل کروں گا۔ اسی لمحے ابو البختری وہاں پہنچ گیا اور یہ ناانصافی دیکھ کر اس نے ابو جہل سے سخت جھگڑا کیا اور اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ یوں حکیم وہ کھانا گھاٹی تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ آٹے کی وہ ایک بوری ان بچوں کے لیے جو کئی دنوں سے بھوکے تھے نئی زندگی کی طرح تھی۔ ہفتوں بعد پہلی بار ہانڈیاں چولہوں پر چڑھیں اور ننھے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹیں لوٹ آئیں۔ حضرت خدیجہ نے نہ صرف اپنی دولت سے بلکہ اپنے رشتہ داروں کو متحرک کر کے بھی مسلمانوں کی مشکل ایک مرتبہ پھر آسان کی۔ پھر 3 طویل سالوں کے بعد ایک معجزہ ہوا۔ بائیکاٹ کا وہ عہد نامہ جو کعبہ کی دیوار پر لٹکایا گیا تھا اسے دیمک نے مکمل طور پر کھا لیا تھا، سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر یہ حقیقت وحی کے ذریعے ظاہر کی۔ آپ نے اپنے چچا ابو طالب کو اس کی خبر دی۔ کعبہ جاؤ اور خود اس عہد نامے کو دیکھو، اگر میرا بھتیجا سچا ہے تو اس ناانصافی کو ختم کر دو۔ قریش کعبہ گئے اور جو کچھ انہوں نے دیکھا اس نے انہیں دنگ کر دیا، مگر اس کے باوجود انہوں نے اسے نبوت کی نشانی ماننے سے انکار کر دیا اور حق سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یہ بھی محض جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہم اس خبر نے بائیکاٹ کو کمزور کر دیا، چاہے تھوڑا ہی صحیح۔ مکہ کے چند معززین نے جن کا ضمیر جاگ اٹھا تھا اس بائیکاٹ کے خلاف آواز اٹھائی اور یوں آخرکار یہ محاصرہ ختم ہوا۔ اب مسلمان اس گھاٹی سے باہر نکلنے کے قابل تھے۔ جی ہاں، بھوک کا دور ختم ہو گیا تھا، زنجیریں ٹوٹ چکی تھی، مگر مسلسل محرومیوں کے بوجھ اور ڈھلتی عمر کی تھکن نے بی بی خدیجہ کے جسم کو نڈھال کر دیا تھا۔ وہ بیمار پڑ گئی اور اب ان کے لیے بستر سے اٹھنا ممکن نہ رہا۔ ان کا سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ ان تمام سالوں کی سختیوں کے بوجھ تلے ان کا جسم اب بہت کمزور ہو چکا تھا۔ بیماری بڑھتی گئی اور سانسیں بھاری ہوتی گئی، مگر ان کے دل میں کوئی پچھتاوا نہ تھا۔ انہیں اس بات کا سکون تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کی ہر سانس اپنے رب اور اس کی دعوت کے لیے وقف کر دی تھی۔ ان کے بستر کے پاس ان کے وہ ہم سفر بیٹھے تھے جنہیں وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی تھی، محمد۔ خدیجہ نے اپنی نظریں آپ کے مبارک چہرے پر جمائی۔ ان کی زندگی کے بہترین دن آپ کے پہلو میں گزرے تھے۔ بظاہر انہوں نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا، لیکن ان کا سب سے بڑا خزانہ اللہ کے رسول کا ساتھ تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کا دل ایک ہی جملہ دہرا رہا ہو، اے اللہ کے پیارے رسول، میرے ماں باپ، میرا مال اور میری جان آپ پر قربان ہو۔ اس دنیا کی ہر چیز آپ کی ایک مسکراہٹ کے سامنے بے معنی تھی۔ جب وہ مسکراتے تو پوری دنیا خوبصورت ہو جاتی تھی۔ جس طرح وہ انہیں خدیجہ کہہ کر پکارتے تھے وہ آواز کائنات کی کسی بھی دوسری آواز سے زیادہ پیاری تھی۔ مگر اب خدیجہ آہستہ آہستہ رخصت ہو رہی تھی اور نبی پاک کا دل غم سے سلگ رہا تھا۔ وہ اپنی محبوب خدیجہ کو الوداع کہہ رہے تھے۔ ان کی بیٹیاں وہاں موجود تھیں اور سب سے چھوٹی جو ابھی محض ایک بچی تھی یعنی بی بی فاطمہ، ان کا دل اتنا نرم و نازک تھا کہ وہ کھڑی زاروں قطار رو رہی تھی۔ خدیجہ کا دل یہ منظر برداشت نہ کر سکا۔ انہوں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کے چہرے کو چھوا، ان کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، میری بچی مت رو، اداس نہ ہو، آنسو نہ بہاؤ۔ کیا تمہیں یاد ہے جو جبرائیل نے تمہارے والد سے کہا تھا؟ جب خدیجہ تمہارے پاس آئے تو انہیں ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیے گا، اور انہیں جنت میں موتیوں کے ایک ایسے محل کی خوشخبری دے دیں
जहाँ ना कोई शोर होगा और ना कोई थकन। मेरी बच्ची, तुम मत रो। मगर नन्ही फातिमा के आंसू ना थमे, वो और भी शिद्दत से बहने लगे। माँ के इन अल्फाज ने जुदाई का दुख और भी गहरा कर दिया था। उन्होंने आंसू भरी आंखों से अपने वालिद की तरफ देखा, जैसे कह रही हूँ, अब्बा जान, आप ही मुझे हौसला दें। नबी पाक अपनी बेटी के इस दुख में बराबर के शरीक थे और वो अपनी महबूब खदीजा के चेहरे से नजरें नहीं हटा पा रहे थे। आप उनसे कितनी गहरी मोहब्बत करते थे और उन पर कितना मुकम्मल भरोसा था। 25 सालों तक वो आपकी रफीके हयात रही। हर कदम पर वो साथ थी। वो उनकी खदीजा थी और अब वो अजीम साथी अपनी जान अपने रब के सुपुर्द कर रही थी। आपके मुबारक चेहरे पर गहरा दुख था, मगर साथ ही अल्लाह की रजा पर राजी रहने वाले दिल का सुकून भी था, क्योंकि अब वो मोतियों का महल जिसका उनसे वादा किया गया था, उनका मुंतजिर था। खदीजा ने आखिरी बार अल्लाह के रसूल के चेहरे की तरफ देखा, फिर अपने बच्चों को देखा और खामोशी से अपनी रूह अपने रब के हवाले कर दी। खदीजा अपने खालिक, सबसे ज्यादा रहम करने वाले की तरफ लौट गईं। फिजा में सिर्फ आंसू और गम था और सिर्फ यही अल्फाज गूंज रहे थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह ही के हैं और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। वो खातून जिन्हें दुनिया में रहते हुए उनके रब ने सलाम भेजा था, अब वो उस सलाम भेजने वाली हस्ती के पास पहुंच चुकी थी। खदीजा इस दुनिया से रुखसत हो गई। वो अपने पीछे ना सिर्फ यतीम बच्चे छोड़ गई, बल्कि एक नबी के दिल की ताकत और पूरी उम्मत के लिए एक रास्ता भी छोड़ गई। वो लड़का जिसकी उन्होंने परवरिश की थी, ज़ैद, एक दिन इस्लामी लश्करों की क़यादत करने वाले थे और कुरान का नूर दूर दराज इलाकों तक ले जाने वाले थे। वो बच्चा जो उनकी गोद में पला बड़ा, अली, वो इल्म का दरवाजा और एक दिन मुसलमानों के अमीर बनने वाले थे। और उनकी लाडली बेटी फातिमा, जिन्हें वो अपनी जान से ज्यादा चाहती थी, पाकीज़गी की अलामत बनने वाली थी। वो हसन और हुसैन की माँ बनने वाली थी, जिनसे उनके वालिद की नस्ल चलेगी। और इस्लाम का वो पैगाम जिसे नबी पाक ने अपने कांधों पर उठाया था, सदियों बाद करोड़ों इंसानों तक पहुँचने वाला था। हमारी माँ खदीजा की कुर्बानी नबी पाक की फतह की सूरत में हमेशा जिंदा रहने वाली थी। उनकी वफात के बरसों बाद भी नबी पाक अपनी खदीजा को मोहब्बत और तड़प के साथ याद करते थे। दहाइयों बाद भी जब उनका नाम लिया जाता तो आपकी आंखें आंसुओं से भर जाती। बरसों बाद उनका तस्करा करते हुए आपने फरमाया, अल्लाह ने मुझे खदीजा से बेहतर कोई ज़ौजा अता नहीं फरमाई। जब लोगों ने मेरा इनकार किया वो मुझ पर ईमान लाई। जब लोगों ने मुझे झुठलाया उन्होंने मेरी सच्चाई की गवाही दी। जब किसी ने मुझे कुछ न दिया उन्होंने अपने माल से मेरी मदद की और अल्लाह ने मुझे उनके जरिए औलाद से नवाजा। सच तो ये है कि कुछ मोहब्बतें लाजवाल होती हैं। जब खदीजा अपने रब से मिली तो वो कोई इख्तिताम नहीं था, बल्कि एक लामतनाही मिलाप का आगाज था, क्योंकि वो जगह जहाँ वो दोबारा नबी पाक से मिलेंगी वो जन्नत है, एक ऐसी जगह जहाँ फिर कभी जुदाई नहीं होगी। यही वजह है कि उनका नाम और उनकी मोहब्बत नबी पाक के दिल में हमेशा के लिए जिंदा रही। यही वो विरासत है जो हमारी माँ हजरत खदीजा ने हमारे लिए छोड़ी है। मालो दौलत या जायदाद नहीं, बल्कि नबी पाक की बेलौस मोहब्बत। इस मोहब्बत का मतलब ये है कि हम ये कह सके, ए अल्लाह के रसूल, आपको पत्थर मारे गए, आप भूखे रहे, आपको आपके घर से निकाला गया और आप अपनी उम्मत की खातिर रातों को रोए। आप ही की बदौलत ये पैगाम मुझ तक पहुंचा है। लिहाजा अब मैं भी आपसे अपने माल, अपनी औलाद और अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता और करती हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी माँ खदीजा ने की थी। आपसे मोहब्बत का मतलब आपके लिए तड़पना और ये कहना है कि काश मैं आपको एक बार देख सकता, आपके पास बैठ सकता और आपको अपने तमाम दुख सुनाता। उनसे मोहब्बत का मतलब ये है कि हर कदम उठाते और हर लफ्ज बोलते हुए आपका दिल लरस जाए और आप खुद से पूछे, अगर अल्लाह के रसूल मुझे इस वक्त देख रहे होते तो क्या वो मुस्कुराते? जब आपसे मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील की बात आती है तो वो आपके नक्शे कदम पर चलना और आपके मिशन को अपना मिशन बनाना है, क्योंकि आपकी सुन्नत और आपका मुबारक रास्ता इस आखिरी जमाने में भटकी हुई इंसानियत के लिए हमेशा एक दुरुस्त रहनुमाई रहा है। नबी पाक से मोहब्बत का मतलब अपनी जिंदगी को उनकी सुन्नत से खूबसूरत बनाना है। जान ले, अल्लाह की खुशनुदी का वाहिद रास्ता
اس کے رسول کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اب آپ کی باری ہے۔ ہماری ماں خدیجہ کی سب سے بڑی جرت اللہ کے رسول کی پیروی کرنا اور وہ پہلا قدم اٹھانا تھا جب باقی سب ہچکچا رہے تھے، اور آج ان کی یہی جرت آپ کے دل میں ایک سوال چھوڑتی ہے، میرا پہلا قدم کیا ہوگا؟ شاید آپ کا پہلا قدم آپ کا حجاب ہو، وہ وعدہ نبھانا ہو جو آپ نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے رب سے کیا تھا، خود سے یہ کہتے ہوئے کہ میں اس بار یہ کر دکھاؤں گی۔ یا شاید آپ کا پہلا قدم آپ کی نماز ہو، وہ ملاقات جو کبھی آپ کے کاندھوں پر بوجھ محسوس ہوتی تھی، مگر جس لمحے آپ کی پیشانی زمین کو چھوتی ہے باقی ہر چیز خاموش ہو جاتی ہے۔ اس خاموشی میں، سجدے کے اس لمحے میں آپ کو آخرکار احساس ہوتا ہے کہ جس نماز کو آپ بوجھ سمجھ رہے تھے وہی واحد چیز ہے جس نے آپ کو سنبھال رکھا ہے۔ مگر میں جانتی ہوں پہلا قدم اٹھانا آسان نہیں ہے۔ آپ کے اندر سے آوازیں آتی ہیں، اب بہت دیر ہو چکی ہے، تم نے بہت غلطیاں کی ہیں، کیا اللہ تمہیں قبول کرے گا؟ تم نے پہلے بھی کوشش کی تھی اور ہار مان لی تھی، مگر یہ جان لیں آپ کے رب کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی بار گرے، بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ آپ کتنے خلوص کے ساتھ اس کے دروازے پر آتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں میں واپس آ گئی ہوں تو وہ کبھی نہیں پوچھتا کہ تم اب تک کہاں تھے۔ اپنے رب کا وعدہ یاد رکھیں، اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اور اب اپنا پہلا قدم اٹھائیے، ڈریے بالکل نہیں، کیونکہ اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا جو اس پر بھروسہ کرتا ہے۔ جی ہاں، ہماری ماں خدیجہ کی کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، لیکن سفر جاری ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم ایک اور عظیم ماں کی کہانی دیکھیں گے، وہ ماں جنہیں خواب میں اس بچے کی بشارت دی گئی تھی جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بننے والا تھا۔ وہ نبی پاک کی پیاری والدہ، دونوں جہانوں کے نور کی ماں بی بی آمنہ کی کہانی ہے۔ اگر آپ تیار ہیں تو اگلی قسط میں ان کی کہانی ہماری منتظر ہے۔